السلام علیکم ساتھیوں، جویل اسٹڈی پوائنٹ میں آپ سبھی کا سواگت، ویلکم، خیر مقدم ہے۔ میرا نام منصور عالم ہے۔ جویل اسٹڈی پوائنٹ کو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی لوگ جویل اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج کا ٹاپک ہے معروضی سوالات، کچھ موک ٹیسٹ کہہ لیجیے۔ پہلا سوال ہے، ترکیب الفاظ آموزش کی ایک تکنیک ہے، یعنی ایک ترکیب جو ہوتی ہے الفاظوں کی، وہ آموزش یعنی سیکھنے کی کیا ترکیب ہوتی ہے۔ ہم کو پہلے کیا کرنا چاہیے، ہمیں پڑھنا، لکھنا، ہجے یعنی لفظیات۔ تو آموزش سیکھنے کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی سے ہو جائے گا، یعنی لفظیات سے۔ ہمیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، لفظ سیکھتے ہیں، لفظیات سے ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ دوسرا نمبر سوال ہے، حالیہ وقت میں زبان سیکھنے کا سب سے منظم طریقہ درج ذیل میں سے کون سا ہے؟ حالیہ وقت میں زبان سیکھنے کا سب سے منظم طریقہ درج ذیل میں سے کون سا ہے؟ قواعد منظم کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے حالیہ وقت میں زبان سیکھنے کا سب سے منظم طریقہ یعنی سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ تو قواعد و ترجمے کا طریقہ، سمیع لسانی کا طریقہ، فطری طریقہ، براہ راست کا طریقہ۔ تو زبان سیکھنے کا آپ سبھی لوگ جانتے ہو، زبان سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو 8 طریقے بتائے تھے، تو اس میں زبان سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہمارا تھا فطری طریقہ، یعنی مادری زبان۔ فطری کا مطلب ہوتا ہے اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں زبان کو سیکھنا، سب سے اچھا طریقہ یہ مانا گیا۔ آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال، زبان بہترین طریقہ کار ہے تجربات اور خیالات کے اظہار کے لیے ہے۔ جو زبان ہے، جو بھاشا ہے، وہ بہترین طریقہ کار یعنی تجربات، کیسی زبان ہے، کیسے ہم لوگ اپنے تجربات اور خیالات کو اظہار کر سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ وہ کیا ہوتا ہے؟ آپشن ہے اجتماع کے ذریعے، پہلا آپشن ہے اعلان کے ذریعے، بی آپشن ہے اجتماع کے ذریعے، سی آپشن ہے تبادلہ کے ذریعے، ڈی ہے ان میں سے سبھی۔ تو جو زبان ہوتی ہے سب سے اچھا بہترین طریقہ ہوتا ہے تجربات اور خیالات کس میں اظہار کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک ویکتی اعلان کے ذریعے اپنی بات، اپنے جذبات کو، خیالات اظہار کر سکتا ہے۔ اجتماع کے ذریعے، یعنی اجتماع کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ جمع ہیں، اس کو اجتماع کہا جاتا ہے۔ جو اجتماع ہوتے ہیں عالمی، وہ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تبادلہ کے ذریعے، ان میں سبھی۔ تو اس کا جو آپشن ہوگا یہ ان میں سے سبھی، یہ آپشن ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، ڈی نمبر آپشن صحیح ہے۔ 4 نمبر سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کون سا ایک طریقہ کار تدریس کے لیے ہے؟ مندرجہ ذیل میں کون سا ایک طریقہ کار تدریس کے لیے ہے؟ تدریس یعنی شکشن، کون سا ایک طریقہ شکشن کے لیے ہے، شکشن پدھتی؟ مخصوص طریقہ کار، پرلطف طریقہ کار، ابھارنے کا طریقہ کار، ان میں سے سبھی۔ مخصوص طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، پرلطف طریقہ کار ہونا چاہیے، ابھارنے کا طریقہ کار یہ بھی ہونا چاہیے۔ جو شکشن کی طریقے ہیں، جو ٹیکنیک ہیں، بچے کو ہمیں ابھارنے کی طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ تو اس میں جو آپشن ہوں گے یہ ڈی آپشن صحیح ہو جائے گا، یعنی صحیح، ان میں سبھی، ڈی آپشن صحیح ہے۔ 5 نمبر سوال ہے، تحتانیہ اور وسطانیہ کی سطح کے طلباء میں زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے لازم ہے۔ تحتانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تحتانیہ درجہ 1 سے 5 تک اس کو کہتے ہیں تحتانیہ، اور درجہ 6 سے 8 تک اس کو کہتے ہیں فوقانیہ۔ یہاں سوال کہہ رہا ہے ہمارا، تحتانیہ اور وسطانیہ کی سطح کے طلباء میں زبان سیکھنے کی طرف، زبان جو سیکھی جاتی ہے، راغب کرنے کے لیے لازم ہے۔ کیا ضروری ہے؟ طلباء کو کتاب پڑھنے کی ہدایت دی جائے، یعنی طلباء کو کتاب پڑھنے کی ہدایت دینی چاہیے، صحیح ہے۔ بی نمبر، طلباء کو بار بار منہ زبانی تفہیم کرائی جائے۔ سی نمبر، طلباء کو زیادہ سے زیادہ املا لکھایا جائے۔ ڈی نمبر، طلباء کو زیادہ سے زیادہ قواعد پڑھایا جائے۔
تو تینتانیہ کا جو بچہ ہوگا اسے ہم زیادہ املا تو لکھوا نہیں سکتے ہیں، یہ تو ہوگا نہیں، اور نہ اسے ہم قواعد بتائیں گے، درجہ 1 سے 5 تک بچے کو قواعد نہیں سکھائی جاتی ہے اتنی۔ تو اس کا جو آپشن ہوگا، صحیح آپشن کہہ رہا تینتانیہ اور وسطانیہ کی سطح کے طلباء میں زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے لازم ہے، تو بی آپشن صحیح ہو جائے گا ہمارا، کہہ رہا طلباء کو بار بار منہ زبانی تفہیم کرائی جائے، منہ زبانی تفہیم کرائی جائے، یعنی سکھایا جائے، بار بار اس کو بتایا جائے۔ اگلا سوال ہے کہہ رہا ہے معنی کو واضح کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے، جو معنی ہوتے ہیں معنی کو واضح کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہوتا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے؟ لفظوں کی توضیح کریں، لغت سے دیکھ کر بتائیں، طلباء کو پورا موقع فراہم کریں کہ وہ جملوں میں استعمال کر کے معنی بتائیں، لفظوں کی توضیح کے لیے اس کا استعمال کر کے بتائیں۔ معنی اگر ایک معلم کچھا میں یا درجہ میں پڑھاتے ہیں تو لفظوں کی توضیح کریں، لغت سے دیکھ کر بتائیں، تو یہ سب نہیں ہونی چاہیے۔ کیا آپشن اس کا سی صحیح ہے؟ طلباء کو پورا موقع فراہم کیا جائے، طلباء کو پورا موقع فراہم کیا جائے، طلباء کو پورا موقع فراہم کریں کہ وہ جملوں میں استعمال کر کے معنی بتائیں، یعنی طلباء کو ہمیں ہر ایک پورا موقع فراہم کرنا ہے اور جملوں میں استعمال کر کے بتانا ہے اور معنی کے ساتھ بتانا ہے۔ یہ ایک ایسا استاد میں ہونا چاہیے اور طلباء کے اندر ایسی تربیت پیدا کرنی چاہیے۔ 7 نمبر سوال، درج ذیل میں سے کون کلاس میں زیادہ بھیڑ سے بہتر طور پر لکھا ہے، بہتر طور پر نمٹنے کے لیے سب سے کم کارگر حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ اے نمبر، طلباء سے اپنے اسباق از خود پڑھنے کے لیے کہنا، سود مند اور مناسب کام دینا، آموزش کے مختلف طریقوں کا استعمال کرنا، آموزش کے مختلف طریقوں کو استعمال کرنا۔ ڈی نمبر، گروپ میں یا دو جوڑے میں کام کرنے کے لیے دینا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ سوال کہہ رہا ہے درج ذیل میں سے کون کلاس میں زیادہ بھیڑ سے بہتر طور پر، یعنی کلاس میں بھیڑ سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے سب سے کم کارگر حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ ہمیں بھیڑ نہیں لگانے اور سیکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو آپشن نمبر ڈی صحیح ہو گیا، آموزش کے مختلف طریقوں کا استعمال کرنا، یعنی ہمیں کئی طریقے سیکھنے کے، ہمیں کئی طریقے استعمال کرنے ہیں اپنے بچوں کو۔ جب طلباء کو ہمیں کوئی بھی چیز سکھانا ہے تو اس کے لیے کئی طریقے، آموزش سکھانے کے لیے کئی طریقوں کا استعمال کر کے سکھائیں گے۔ یہ سی نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے 8 نمبر۔ 8 نمبر سوال کہہ رہا ہے زبان کی مؤثر آموزش میں درج ذیل میں سے کون طلباء کے لیے معاون ہوگا؟ انفرادی کام، انفرادی طور پر لکھنا، اکثر و بیشتر ٹیسٹ لینا، آموزش کی اجتماعی سرگرمیاں۔ تو 8 نمبر کہہ رہا ہے زبان کی مؤثر آموزش میں زبان جو سیکھی جائے گی درج ذیل میں سے کون طلباء کے لیے معاون ہوگی، سب سے اچھی ہوگی طلباء کے لیے؟ انفرادی کام، یہ بھی صحیح ہے، انفرادی طور پر لکھنا، اکثر و بیشتر ٹیسٹ لینا، آموزش کی اجتماعی سرگرمیاں۔ تو اس کا آپشن نمبر ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ ڈی سب سے بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے، آموزش کی اجتماعی سرگرمیاں۔ 9 نمبر سوال ہے آموزگاروں کی غلطیوں کی اصلاح ہوتے ہوئے استاد کو چاہیے کہ آموزگاروں کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے استاد کو چاہیے، یعنی سیکھنے والے کو جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو سیکھتے ہیں بچے، ان کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹیچر کو، معلم کو بچے کی غلطیوں کو نشان زد کریں۔ اگر بچہ سیکھنے آتا ہے اور اس کے
بار بار ہم لوگ نشان لگا رہے ہیں تو بچہ کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ طریقہ تو غلط ہو جائے گا، یہ نہیں صحیح ہے۔ بچے کی ہر غلطی کی اصلاح کریں، یعنی اسے بار بار ہمیں ٹوکنا ہے۔ غلطیاں دہرانے پر بچے کو ڈانٹیں، ڈانٹنا نہیں ہے۔ آموزگاروں کو ترغیب دینے کے لیے مثبت رویہ اپنائیں۔ تو ہمیں اس کا جو سوال کہہ رہا ہے، آموزگاروں کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہوئے استاد کو چاہیے کہ ڈی آپشن ہمارا سب سے بیسٹ ہے اور صحیح ہو جائے گا۔ آموزگاروں کو ترغیب دینے کے لیے مثبت رویہ اپنائیں، ہمیں تھوڑا سا رویہ اپنانا ہے، اس کو شاباشی دینا ہے، بار بار کہنا ہے شاباش بیٹا، پیٹھ تھپتھپا کے بتاتے رہنا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں اسے ڈانٹیں، ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے 10 نمبر، تو 9 نمبر جو سوال تھا اس کا ڈی آپشن صحیح ہو جائے گا، ڈی آپشن۔ 9 نمبر کا سوال ہے درج ذیل طریقوں میں سے کس میں مادری زبان کی مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی ہے؟ جو لسانی طریقہ، سمیع لسانی طریقہ، فطری طریقہ، راست طریقہ۔ کہہ رہا درج ذیل طریقوں میں سے کس میں مادری زبان کی مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی ہے؟ یہاں پہ کہہ رہا مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی ہے، 8 طریقے آپ کو بتائے تھے، تو 8 طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ طریقہ کون سا اس کا آپشن ہو جائے گا؟ راست طریقہ، براہ راست طریقہ، یعنی ڈائریکٹ میتھڈ جو آپ کو بتائے تھے، اگلی ویڈیو میں یہ پڑھا چکے ہیں 8 طریقے۔ 11 نمبر سوال ہے، 11 نمبر سوال کہہ رہا ہے زبان کی آموزش میں روانی کا مطلب ہے۔ زبان کی آموزش میں زبان اگر سکھائی جائے تو اس میں روانی کا مطلب کیا ہے؟ آسانی سے بولنا، پڑھنا اور لکھنا، لکھنے میں غلطیوں کا ہونا، قواعد پر اچھی گرفت کرنا، یعنی قواعد اچھی معلومات ہونا، اچھا تلفظ۔ تو ہمیں اگر زبان سیکھنا ہے تو اس کی روانی میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا۔ کہہ رہا ہے آسانی سے بولنا، ہمیں زبان جو سیکھنا ہے ہم آسانی سے بول سکیں، آسانی سے لکھ سکیں، آسانی سے پڑھ سکیں، یہی اگر ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں تو ہم لوگ زبان سیکھ جائیں گے۔ یہ آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا۔ 12 نمبر سوال ہے ایک اچھا معلم ہے، ایک اچھا معلم ہے جو سیکھنے کے بھرپور موقع فراہم کرے، کارگر مواد فراہم کرتا ہے، اصول و نظریات کی وضاحت کرتا ہے، طلباء کو چھپے ہوئے نوٹس فراہم کرتا ہے۔ یعنی ایک اچھا معلم، یعنی ایک اچھا استاد کون سا ہوتا ہے؟ ایک اچھا ٹیچر کون سا ہوتا ہے؟ اچھا شکشک جو بچوں کو نوٹس دے وہ نہیں اچھا ہوتا ہے نا، چھپے ہوئے نوٹس فراہم کرے، امتحان آ جائے قریب اور بچوں کو اچھے نوٹس تقسیم کرا دے۔ کارگر مواد فراہم کرائیں، یہ بھی نہیں۔ اصول و نظریات کی وضاحت کرتا ہے، یہ بھی نہیں۔ تو اس کا ایک اچھا معلم وہ ہوتا ہے جو سیکھنے کے بھرپور موقع فراہم کرے، یعنی پورے ہر ایک ہمیں طلباء کو سکھانا ہے کوئی بات تو اس طلباء کو سکھانے کے لیے ہر ایک موقع اس کو فراہم کریں۔ یہ آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا، 12 کا اے آپشن صحیح ہے۔ 13 نمبر سوال ہے اجتماعی پروجیکٹ ورک کس چیز کو فروغ دیتا ہے؟ اجتماعی پروجیکٹ کس چیز کو فروغ دیتا ہے؟ نمبر آپشن ہے کامیابی کے حصول کے لیے اعلیٰ سطح کی خواہش پیدا کرنا، یعنی کامیابی کے لیے، کامیابی کئی طرح کی ہوتی ہیں، جیسے کوئی طلبہ ہے ڈیلی کالج پڑھنے جاتا ہے نا، مرسڈیز سے جا رہا ہے، اسکارپیو سے جا رہے ہیں، تو یہ خواہش ہے اس کی پیدا کرنا، تو وہ اچھے سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تعاون، تنقید، فکر اور مسئلہ کے حل کی مہارت پیدا کرنا، یہ کہہ رہا ہے تعاون، تنقید، فکر اور مسئلہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو تنقیدی کرنا سیکھ جاتا ہے، تنقید کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کوئی بچہ سیکھ رہا ہے کا ایسے لکھ دیا تو دوسرا بچہ کہہ رہا ہے نہیں کا اس طرح سے لکھا جائے گا، وہ اور صحیح کر کے لکھ کے بتا دیتا ہے نا، تو یہ تنقیدی کرتا ہے۔ یہ سی آپشن ہے تعلیمی سرگرمیوں میں سبقت کے لیے طلباء کے مابین مقابلہ کرنا، ہمیں کسی سے مقابلہ بھی نہیں کرنا۔ چھوٹے بچوں میں اچھی یادداشت کو فروغ دینا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی اچھی یادداشت کو فروغ کرنا۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، کوئی بھی اگر بچہ ہے اور ڈیلی اپنے شوق سے ودیالیہ جاتا ہے اپنی ساری خواہشوں سے، تو وہ بچہ نہیں پڑھ پائے گا، اور کوئی بھی بچہ اکیلا بیٹھ کر تعلیم بھی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا جو آپشن ہے اجتماعی پروجیکٹ ورک کس چیز کو فروغ دیتے ہیں، تو اجتماعی پروجیکٹ ورک جو فروغ دیتے ہیں وہ ہیں آپشن نمبر ہمارا بی رائٹ ہو جائے گا، تعاون، تنقیدی فکر اور مسئلہ کے حل کی مہارت پیدا کرنا۔ یعنی بچے جب سیکھتا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی تنقید کرتے ہیں، بی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 14 ہے، کمیونٹی لینگویج ٹیچنگ کی بنیادی خصوصیت ہے۔ یہ آپ کو بتائے تھے، کمیونٹی لینگویج ایک کلاس میں بچے کو بیٹھال کے، یعنی بہت اس میں کक्षा ایک کے بچے ہوتے ہیں، بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اسی کلاس میں سبھی کو شکچھا دی جاتی ہے، یعنی قواعد پر زیادہ توجہ دینا ہے نا، زبان کی سرگرمیوں کا کلاس کی سرگرمیوں تک محدود ہونا، سی آپشن بات چیت کے لیے آموزش پر زور دینا، آموزشی عمل میں آموزگار کے ذاتی تجربات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اسے ہم قواعد تو پڑھائیں گے نہیں، زبان کی سرگرمیوں کا کلاس سرگرمیوں تک محدود یہ بھی نہیں کرائیں گے، تو اس کا آپشن جو ہمارا سی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے کक्षा ایک میں بات چیت کے لیے آموزش پر زور دیا جاتا ہے، ان کو بولنا سکھایا جاتا ہے۔ کمیونٹی لینگویج ٹیچنگ کی بنیادی خصوصیت یہی ہوتی ہے، بات چیت کے لیے آموزش پر زور دینا۔ اگلا سوال ہے 15 نمبر، سمیع لسانی طریقہ کی بنیادی خصوصیت نہیں ہے، سمیع لسانی کی بنیادی خصوصیت نہیں ہے، کہ اس میں ٹیپ ریکارڈ، لسانی تجربہ گاہ اور بصری ذرائع کا استعمال زیادہ نہیں پوچھ رہا ہے اس لیے یہ آپشن تو نہیں ہوگا، جبکہ یہ صحیح ہے۔ نیا مواد مکالموں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، تلفظ پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، مادری زبان کے استعمال پر طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، بالکل صحیح ہے، مادری زبان پہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، یہ سارے آپشن صحیح ہیں، لیکن ہمیں کہہ رہے ہیں خصوصیت نہیں ہے، یعنی ہمیں نہیں والا ڈھونڈنا ہے، تو نہیں والا یہ ہے آپشن ہے تلفظ، یعنی تلفظ پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو تلفظ پر سب سے زیادہ زور نہیں دیا جاتا ہے۔ سمیع لسانی سننا اور بولنا اس طریقہ کار میں زیادہ تلفظ پر زور نہیں دیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سمیع لسانی میں ٹیپ ریکارڈ کر دیا جاتا ہے، اس میں ٹیپ ریکارڈ اور لسانی تجربہ گاہ اور بصری ذرائع کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو آپشن نمبر اس کا سی صحیح ہے۔ 16 نمبر سوال ہے، کہ کمرۂ جماعت میں کچھ شور ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ کوئی ایک جماعت ہے اور اس جماعت میں، اس کمرہ جماعت میں کچھ شور ہو رہا ہے، تھوڑا شور ہو رہا ہے، بہت زیادہ شور نہیں ہو رہا ہے۔ معلم کا جماعت پر کنٹرول نہیں ہے، آپشن کیا ہے، معلم کا جماعت پر کنٹرول نہیں ہے۔ ایک جماعت ہے، ایک کمرہ ہے، درجہ ہے، اس میں طالب علم ہیں، طلبہ ہیں، اور وہ کچھ شور کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ شور کر رہے ہیں۔ آپشن ہے معلم کا جماعت پر کنٹرول نہیں ہے، معلم کی ناکامی ہے، زبان کی آموزش، مصروف طلبہ کے ساتھ تعمیری سرگرمیاں، طلبہ کے ذریعے نظم و نسق کی مخالفت، تو اس کا جو آپشن ہوگا 16 کا سی نمبر صحیح ہو جائے گا۔ سوال کہہ رہا ہے کمرہ جماعت میں کچھ شور ہو رہا ہے، کوئی کچھا ہے، معلم ہے درجہ میں، اور درجہ میں شور ہو رہا ہے، تو شور ہو رہا ہے، اس کا کارن کیا ہوتا ہے، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ زبان کی آموزش، یعنی زبان جو سکھائی جا رہی ہے مصروف ہیں، یعنی اس میں طلبہ کیا ہیں، مصروف ہیں، بجی ہیں، مصروف کا مطلب ہوتا ہے بجی، ویست میں، مصروف طلبہ کے ساتھ تعمیری سرگرمیاں ہیں، زبان جو سکھائی جاتی ہے طلبہ کو، وہ طلبہ کیا ہیں، زبان سیکھنے میں مصروف ہیں، اس لیے شور ہو رہا ہے نا، کمرہ جماعت میں کچھ تھوڑا شور ہو رہا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ 17 نمبر سوال ہے، مؤثر آموزش ہوتی ہے جب طلبہ ہوتے ہیں، مؤثر آموزش ہوتی ہے جب طلبہ ہوتے ہیں، جب طلبہ سیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تعامل پذیر، خاموش، امتحانات کی تیاری پر بہتر، سرگرم لکھ گیا ہے، سرگرمی ہونا چاہیے،
تو یا اس کا آپشن جو ہوگا 17 نمبر کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا، تعامل پذیر ہو جائے گا، تعامل پذیر یعنی مؤثر آموزش ہوتی ہے، طلبہ ہوتے ہیں تعامل پذیر پر۔ 18 نمبر سوال ہے ہمارا، 18 نمبر سوال کہہ رہا ہے زبان کی تدریس میں معلم یعنی شکشک علم کی تشکیل میں طلبہ کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے، یعنی زبان سیکھنے میں کس طرح طلبہ کی ایک شکشک ایک استاد جب مدد کر سکتا ہے ایک طلبہ کی، معلم یعنی استاد، شکشک ٹیچر، علم کی تشکیل یعنی شکشا کی تشکیل، مدد میں طلبہ کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے سکھانے میں، تشکیل کا مطلب سکھانے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ آپشن ہمارا ہے طلبہ کو مشق کے لیے بہت سارے تجویزات اور پروجیکٹ دیں۔ سیکنڈ آپشن ہے بی نمبر ہے طلبہ کی غلطیوں کی فوری اصلاح کریں اور انہیں بی نمبر ہے طلبہ کی غلطیوں کی فوری اصلاح کریں اور انہیں فوری بازرسی فراہم کریں۔ سی نمبر ہے طلبہ کو توسیع مشق دیں جس میں طلبہ زبان کے سوالات کی میکان کی مشق کریں۔ 8 نمبر ہے انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ سابقہ معلومات اور نئی معلومات میں تعلق قائم کریں۔ ہمیں جو ڈی نمبر آپشن لگانا ہے، ڈی نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ سوال کہہ رہا تھا زبان کی تدریس میں یعنی شکشا جو پدھتی ہے، شکشا جو سیکھنا ہے، معلم جو سکھاتے ہیں، علم کی تشکیل سکھاتے ہیں، میں طلبہ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کی، تو انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ سابقہ پہلے معلومات اور نئی معلومات جو پہلے ہمیں معلوم ہے پہلے وہ جان جائیں، اس کے بعد میں نئی معلومات ہم کو فراہم کرنا ہے، تعلق دینا ہے، تو ڈی نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 19 نمبر سوال ہے، 19 نمبر سوال کہہ رہا ہے زبان کی تعلیم میں کمزور طلبہ کے لیے بہتر تعلیمی تدریس ہے، یعنی زبان کی تعلیم میں کمزور طلبہ کے لیے بہتر تعلیمی تدریس ہے، طالب علموں کو الگ الگ پڑھنا، پورے گروپ کو پڑھانا، ایک ساتھ پڑھانا، ان میں سے سبھی، تو ہمیں آپشن اس کا جو ہوگا کون سا صحیح ہو جائے گا، ان میں سے سبھی آپشن صحیح ہو جائے گا، یعنی زبان کی تعلیم، زبان جو سکھانی ہے ہمیں کمزور طلبہ کو، طالب علموں کو الگ الگ پڑھانا یہ بھی صحیح ہے، پورے گروپ کو پڑھانا یہ بھی صحیح ہے، ایک ساتھ بیٹھا کر پڑھانا یہ بھی صحیح ہے، تو آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا ان میں سے سبھی۔ سوال نمبر 20 سے آخری سوال ہے کہ علامہ اقبال کس یونیورسٹی میں عربی کے استاد تھے؟ علامہ اقبال کس یونیورسٹی میں عربی کے استاد تھے؟ اس سوال کا جواب آپ کو کمنٹ کر کے ہمیں بتانا ہے کہ علامہ اقبال کس یونیورسٹی میں عربی کے استاد تھے، اس سوال کا جواب کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ اگر جویل اسٹڈی پوائنٹ کو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب لوگ سبسکرائب کر لیجئے اور ٹیلی گرام سے جوائن ہو جائیے، ہر ایک ویڈیو کی PDF پراپت کرنے کے لیے ٹیلی گرام کو جوائن کریں۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، یوٹیوب کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کی لنک دے دی جائے گی۔ اللہ حافظ۔